کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ متقی اور پرہیزگار مترادف الفاظ ہیں، ایک جیسی معنی ہے دونوں کا۔ حدیث میں آیا ہے، ہمارے استاد محترم راجہ محمد علی خان صاحب دادم خان سے تعلق ہے، تو وہ فرماتے تھے کہ کوئی معصوم کسی کا فرمان آپ کو یاد ہو اور پرفیکٹ نام آپ کو معلوم نہ ہو، مثلاً فلاں معصوم کا یہ فرمان ہے، تو آپ 14 میں سے کسی کے نام بھی لگا دیں تو وہ غلط نہیں شمار ہوگا، کیونکہ جس طرح حدیث آپ نے سن رکھی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، بلکہ ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اگلے دن نئی حدیث سنی ہے، ماشاءاللہ ہمارے مذہب میں بڑی ترقی ہو رہی ہے، وہ پڑھ رہے تھے ذاکر صاحب اولنا علی، وہ سارے وہ جہاں محمد لگتا تھا وہاں انہوں نے علی لگایا ساری جگہ، تو وہی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ حضور پاک کے بعد جو ائمہ طہار علیہ السلام، ان کی الہام بشارت الہام ہوتا تھا، وہ جس طرح ہمیں بعض بات ہم کہتے ہیں کہ میری چھٹی حص کام کر رہی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں نجف اشرف میں، وہ تھوڑے پڑھنے میں عجیب بات ہے، پڑھنے میں تو اچھے خاصے ٹائٹ تھے، لیکن عام محفل میں بات چیت جو ہے نا وہ اتنی اچھی نہیں کرتے تھے، کوئی قدرتی یا پریشرائز ہو جاتے تھے یا جو بھی، تو جب بھی بعض کا تو وہ اس طرح بات کرتے کہ میں چھٹی اس کام کر رہی ہے، تو پھر ہمارے دوست جو باقی وہ کہتے تھے تمہاری 5 کہاں ہیں جو چھٹی اس کام کرے گی، 5 ہوں تب چھٹی کا ٹائم آتا ہے۔ تو بہرحال حدیث میں آیا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے بھی روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، غفر اللہ لہو من ذنبہ ما تقدم، جس نے بھی روزہ رکھا رمضان المبارک کا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تو خداوند عالم اس کے پہلے، آج جو مثلا رمضان المبارک چل رہا ہے، اس سے پہلے تمام گناہ معاف کر دے۔ اندازہ فرمائے 2 قیدیں لگائی ہیں، 2 قیدیں اور شرطیں رکھی ہیں، قیدیں لگائی ہیں کہ روزہ تو انسان رکھ لیتا ہے، بعض اوقات ایک ایسے روٹین کے ساتھ بندہ کام کر رہا ہوتا ہے لیکن مقصد کا نہیں پتہ ہوتا۔ فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا، جو بھی روزہ رکھے لیکن ایمان کے ساتھ، ایمان کامل ہو کہ مثلا میں روزہ رکھ رہا ہوں خدا کی ذات کے لیے، اور خدا جس طرح پہلے عرض کر چکا ہوں کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں کہ اس کا میں ہی اجر دوں گا، یعنی کہ فقط اور فقط میرے لیے ہے اور اس کا میں ہی اجر دوں گا۔ تو ایمان و احتساباً، اور ساتھ ساتھ اپنا احتساب بھی کرے روزانہ کا، جس طرح امیر المومنین علی علیہ السلام کا یہ روزانہ رات کو جب بستر پہ سونے کے لیے جاؤ تو اپنا احتساب کرو پورے دن کا، روزانہ کا روزانہ، جس طرح دکاندار شام کو روزانہ حساب کرتا ہے
ایک بات مشہور سی بنی ہوئی ہے باہر ویسے کہ کوئی صاحب تھے، وہ عشاء کی نماز جو ہے لازمی جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، تو ایک دن مس ہو گئی ان کی، تو بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ لوگوں نے کہا یار ہو جاتا ہے ایسی بات نہیں، اب تو تم نے پڑھ لی ہے نا، مس جماعت ہوئی ہے، نماز تو قضا نہیں ہوئی، اب نماز تم نے پڑھ لی ہے تو اتنا کیوں رو رہے ہو، کیوں اتنا افسردہ ہو؟ نماز ٹھیک ہے جماعت کا ثواب تو نہیں مل سکا، لیکن نماز تم نے پڑھ لی ہے۔ اس نے کہا نماز میں نے پڑھ لی ہے، لیکن جو میں اس نماز میں دکان کا سارے دن کا حساب کرتا تھا اس کا کیا بنے گا؟ آج میرا حساب مس ہو جائے گا، اس میں تو مجھے ساری میں سوچتا تھا اور یاد آتی تھی چیزیں، فلاں اتنا لے گیا، فلاں اتنا دے گیا، اس طرح۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب بھی بستر پہ روزانہ جاؤ تو اپنا احتساب کرو، آج میں نے کیا کچھ سارے دن میں کیا، کیا کھویا کیا پایا۔ فرمایا جو روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، روزانہ کا انسان احتساب کرے روزہ رکھ کے شام کو کہ آج میں نے آیا کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، واجبات کی ادائیگی کی یا نہیں کی، یعنی اس طرح کے اپنے آپ سے انسان سوال کرے۔ تو جب یہ ایسا روزہ رکھے گا ایمان کامل کے ساتھ احتساب کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا؟ غفر اللہ لہو من ذنبہ ما تقدم، جو بھی آج کے دن سے پہلے خدا بند عالم کے نزدیک اس کے گناہ ہیں وہ خدا بند عالم معاف کر دے گا۔ ابن سکیت ایک بہت بڑا عالم ہے، وہ کہتا ہے، یہ درسی کتب میں اس کا نام آتا ہے، بہت بڑا یہ اہل سنت کا عالم ہے، وہ نے کہا کہ روزہ دار کی حالت اس نے بیان کی، روزہ دار کی، کہ روزہ دار جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنی طبیعت کو کس مشکل سے گزارتا ہے۔ روزہ سردیوں کا ہو تب بھی روزہ ہی ہوتا ہے، اپنا آپ وہ بتاتا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ جو روزہ دار ہے جعلتہ بین حجرتین املسین ثم دققتہ، کہ روزہ دار اپنی طبیعت کو، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو دو پتھروں کے درمیان سے گزارتا ہے۔ جب بھی پتھر کا نام آتا ہے تو ایک تو اس کی سختی، مضبوطی اور سختی ذہن میں آتی ہے، دوسرا بھاری پن اس کا ذہن میں آتا ہے۔ اس طرح چکی کے دو فٹ پرانے چکیاں جو تھیں، تو روزہ دار اپنی طبیعت کو، اپنے نفس کو دو بھاری، 2 گرام قدر، 2 مضبوط پتھروں کے درمیان سے گزارتا ہے، تب جا کے اس کا روزے کا اثر اس کو معلوم ہوتا ہے۔ ایک اور بہت بڑے عالم دین ہیں خلیل ابن احمد، انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے رمضان کی، وہ بتاتے ہیں کہ رمضان رمضان سے، پہلے دن بھی شاید عرض کیا تھا، رمضان سے یہ نکلا ہے رمضان، اور اس کا معنی ہے رمضان کا موسم خزاں کی بارش، موسم خزاں کی بارش، یعنی موسم خزاں میں جب بارش ہوتی ہے تو گرمیوں کا جو پودوں پہ اور ان چیزوں پہ گرد و غبار ہوتی ہے وہ دھل جاتی ہے گرمیوں کی، کیوں گرمیوں کے بعد خزاں آتا ہے، سردیوں سے پہلے شروعات جو ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ روزہ جو ہے وہ بھی انسان کے تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ پہلے دن شاید عرض کیا تھا کہ بعد نے احترا کا معنی بھی کیا، جلا دینے والا۔ تو رمضان المبارک بہت بڑی عبادت ہے روزہ رکھنا، اور اس میں جو اس کے فائدے
پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمائے ہیں، ان میں روزانہ تھوڑا تھوڑا عرض کر رہا ہوں. تو فرمایا شہرن، یہ ایسا شہر ہے، یہ ایسا مہینہ ہے، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، جس میں تمہیں اللہ اپنی طرف دعوت دیتا ہے، اپنا مہمان بناتا ہے اللہ تم. وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اور اس میں تم اللہ کے نزدیک اہل کرامت میں شمار کیے جاتے ہو، عزت والے. آج ہم کہتے ہیں بڑا پیر کرامتاں والا جی. تو اگر روزہ دار صحیح ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے تو وہ خود اہل کرامت ہو جائے گا خدا کے نزدیک. یہ پیر تو جھوٹے جو ہیں آج دنیا والوں میں یہ دنیا داروں کے ہمارے لیے ہیں. ہم کہتے ہیں بڑا کرامتوں والا پیر ہے، لیکن یہاں خدا کے نزدیک انسان اہل کرامت میں سے شمار ہو جاتا ہے. پھر فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح، روزے کی حالت میں انسان جو سانس لیتا ہے وہ تسبیح شمار ہوتی ہے خدا کے نزدیک، وہ تسبیح شمار ہوتی ہے. بے شک انسان وضو میں نہ بھی ہو، نماز کی حالت میں نہ بھی ہو، پورے دن میں جو پیریڈ ہے اس کا، وہ روزے کا پیریڈ، اس میں جو ہے وہ انسان کی سانسیں تسبیح شمار ہوتی ہیں. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اور روزہ دار سو جائے. آپ نے حدیث سنی ہے کہ رات کو اگر وضو کر کے بندہ سوئے تب ساری رات عبادت میں شمار ہوتی ہے، لیکن روزہ دار وضو کے بغیر بھی اگر سو جائے تو اس کا سونا جو ہے دن کو وہ عبادت شمار ہوگی. وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، اور اس مہینہ میں روزے کی حالت میں، اس مہینہ میں جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے گا اس کے اعمال قبول ہوں گے. پیغمبر اسلام کی زبان سے یہ خطبہ نکلا ہوا ہے. وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور اس میں جو بھی دعائیں آپ مانگیں گے، روزہ دار جو بھی دعائیں مانگتا ہے وہ مستجاب ہوتی ہیں، وہ قبول ہوتی ہیں. سفر کے حوالے سے مسئلہ جو ہے کل بھی تھوڑا سا عرض کیا تھا. ایک انسان سفر کرنا چاہتا ہے، آج وہ روزہ رکھ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے لیکن سفر کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیسے کرے؟ اور روزہ مثلا وہ سلامت رکھنا چاہتا ہے، تب کیا کرے؟ تو وہ ظہر کے بعد نکلے، زوال کے بعد. ظہر سے مراد یہ ہے کہ ہماری ظہر تو 1 بجے ہوتی ہے، لیکن زوال 12 20 یا 15 ایسے آج کل ہو رہا ہے معلوم. تو 12:15 مثلا لگا لیں، تو 12:15 بجے وہ گھر سے نکل جائے. اگر وہ سفر کرنا بہتر تو یہ ہے کہ نماز پڑھ کے جائے، لیکن اگر نہ بھی پڑھ کے نکلے تو بعد میں قصر کے وہاں پہ سفر میں پڑے گا. تو جو ظہر کے بعد، ظہر سے مراد یعنی زوال عرض کر رہا ہوں، زوال کے بعد گھر سے نکلے گا، اس کا روزہ مکمل ہوگا، صحیح ہوگا. بے شک جتنا سفر بھی وہ کر لے، وہ پھر اس کا روزہ قصر نہیں شمار ہوگا. لیکن جو پہلے نکلے گا اس کا روزہ قصر ہو جائے گا. ایک بندہ باہر ہے، پردیس میں ہے، قصر کی وضاحت کرتے، قصر جی قصر کی وضاحت کرتے ہیں. قصر کا وضاحت کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ قصر سے مراد یہ ہے کہ آپ کا روزہ سفر میں ختم ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا. وہ بعد میں جب یہ رمضان المبارک ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ایک روزہ رکھنا ہے جو شرعی سفر ہو. حلال سفر، شرعی سفر. کل بھی شاید عرض کیا تھا یا پہلے دن یا اس سے پہلے کہ حرام سفر جو ہے اس میں روزہ اور نماز قصر نہیں ہوگی. لوگ چوری کرنے کے لیے مثلا ایک بندہ جاتا ہے، میں وزیر آباد جا کے چوری کروں گا، ڈاکہ ماروں گا، یا اس قسم کی کوئی بھی حرام پہ یہ نیت رکھ کے وہ سفر کرتا ہے، اس میں نماز روزہ قصر نہیں ہوگا. اس کو یہ کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ پوری ہی پڑے گا اگر وہ پڑھے تو. ورنہ جو چوری کرنے جا رہا ہے اس نے نماز کیا پڑھنی ہے؟ یہ کہہ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے چوری کرتا ہوں. تو اس طرح سفر جو بزرگ حضرات جو ہیں جو اب روزہ نہیں رکھ سکتے،
اصلا روزہ وہ نہیں رکھ سکتے پورا سال، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ دیں رمضان مبارک، یعنی روزانہ کے حساب سے ایک مد طعام یعنی 3 پاؤ گندم یہ شمار ہوتی ہے، ایک مد اسے کہتے ہیں، تو وہ 3 پاؤ گندم کے حساب سے روزانہ کا وہ دے گا، فدیہ دے گا۔ یہ کفارہ نہیں ہوتا، فدیہ ہوتا ہے۔ کفارہ ہوتا ہے سزا، جو میں نے عرض کی تھی، سزا یا کفارہ ایک ہی بات ہے۔ تو جو بزرگان اس عمر میں چلے گئے ہیں جو اب روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، ایک تو مجبوری مثلا بیمار ہو گیا وہ اور بات ہے، وہ عارضی کمزوری ہے، جو اصلاً اب رکھ سکتے ہی نہیں ہیں، تو وہ روزانہ کا ایک مطعام فدیہ دیں گے، یعنی 3 پاؤ گندم، اس گندم دے دیں یا اس کی قیمت دے دیں۔ انشاءاللہ ایک مسئلہ اور ان کو بتا دیں جو باہر سے آئے گا۔ ہاں وہی میں بتانے والا تھا۔ اچھا جو باہر ہے، مسافر گیا ہوا ہے، جو باہر ہے، سفر مثلا 2 دن سے باہر ہے، اب تیسرے دن وہ واپس آنا چاہتا ہے رمضان المبارک میں، وہاں سے وہ سحری کر کے اس کو ایک اندازہ ہے کہ میں زوال سے پہلے پہنچ جاؤں گا گھر میں، زوال سے پہلے گھر پہنچ سکتا ہوں، تو پھر وہاں پہ وہ روزہ سحری مطلب کرے، روزے کی نیت کرے۔ اگر وہ زوال سے پہلے پہنچ جاتا ہے اپنے گھر میں یا اپنے گاؤں کی حدود میں پہنچ جاتا ہے تو اس کا روزہ ٹھیک ہوگا، اس کا روزہ صحیح ہوگا جو باہر ہے۔ اور ایک اور پھر چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، کوئی بندہ جاتا ہے سفر میں کچھ دن رہنے کے لیے، کچھ دن رہنے کے لیے، بعض کا تو پکا پتہ ہوتا ہے میں نے اتنے دن رہنا ہے، تو بعض کا تو نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کتنے دن رہنا ہے، تو کم از کم وہ 10 دن کی پھر نیت کر لے کہ میں 10 دن، کیونکہ پتہ تو ہے نہیں اس کو، 10 دن کی نیت کر لے تو اس کا پھر روزہ اور نماز وہاں پہ ٹھیک ہوگی، یعنی مکمل ہوگی۔ اب چاہے وہ 1 دن ہی کیوں نہ رہے وہاں پہ، لیکن یہاں کیونکہ اس کو پتہ تو ہے نہیں، ہاں پتہ ہے 2 دن میں نے رہنا ہے، تو پھر اس کا نماز روزہ قصر ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی